اے میرے زندان کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی پر چڑھے گا، پھر اسے پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے۔ جو بات تم دونوں مجھ سے دریافت کر رہے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور ان دونوں میں سے جس کی رہائی کا خیال کیا تھا یوسف نے، اس نے کہا اپنے مالک شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے بلا دیا کہ وہ اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرے۔ یوں یوسف کئی سال تک زندان میں پڑا رہا۔ اور ایک روز شاہ مصر نے کہا میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز گوشے ہیں اور 7 خشک گوشے ہیں۔ اے دربار والو، اگر تم خوابوں کی تعمیر کر سکتے ہو تو میرے اس خواب کی تعمیر سے مجھے آگاہ کرو۔ انہوں نے کہا پریشان خوابوں میں سے ہے اور ہم اس قسم کے خوابوں کی تعمیر نہیں جانتے۔ اور ان 2 قیدیوں میں سے جس نے رہائی پائی تھی اور اسے وہ بات بڑی مدت بعد یاد آ گئی، اس نے کہا میں تمہیں اس خواب کی تعمیر بتاتا ہوں، مجھے یوسف کے پاس زندان بھیج دیجئے۔ اے یوسف، اے بڑے راستگو، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز گوشے اور 7 خشک گوشے، ہمیں اس کی تعمیر بتائیے تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں۔ آپ کی سچی تعمیر سن کر شاید وہ آپ کو جان لیں۔ یوسف نے کہا تم 7 برس تک متواضع کھیتی باڑی کرتے رہو گے۔ ان 7 سالوں میں جو فصل تم کاٹو ان میں سے قبل حصہ تم کھاؤ، باقی اس کے گوشوں میں رہنے دو۔ پھر اس کے بعد 7 برس اسے سخت آئیں گے جن میں سے وہ غلہ کھا لیا جائے گا۔ تم نے ان 7 سالوں کے لیے جمع کر رکھا ہوگا سوائے اس تھوڑے سے حصے کے جو تم بچا کر رکھو گے۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو خوب بارش ملے گی اور اس میں وہ رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قائد یوسف کے پاس آیا تو انہوں نے کہا اپنے ابا کے پاس واپس جاؤ اور اسے سے پوچھو کہ ان عورتوں کا مسئلہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ اے میرے رب، تو ان کی مکاریوں سے یقیناً خوب باخبر ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور اگر